آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلہ الطیبین الطاہرین معصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ آپ سب کی خدمت میں آج کی رات 15 شعبان اس کی اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو ولادت ہے اس سب کی بہت بہت آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کی رات خود جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت ہے اس روشنی میں کہ آج کی رات بہت امپورٹنٹ رات ہے۔ آج کی رات شب قدر کے بعد جو ہے جس طرح شب قدر ایک اپنے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے رات، اسی طرح آج کی رات بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بعض روایت کے حساب سے آج کی رات انسان کی زندگی کے معمولات، تقدیر اور ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ آج کی رات آپ عبادت میں گزاریں، دعا، نماز، مناجات، تسبیح، استغفار جو ہو سکتا ہے۔ بہرحال آج کی رات جو ہے وہ اس رات کو اپنے وجود سے جو ہے وہ کوشش کریں کہ جتنا اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ اور دوسری جو اہمیت ہے اس رات میں وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو ہے وہ ولادت ہے۔ یقیناً اس ہستی کی ولادت ہے کہ جو منجی عالم ہے اور بشریت کی نجات جو ہے اس ہستی کے انتظار میں ہے۔ ہر دین، ہر ادیان، ہر ریلیجن جو ہے وہ اسی کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب آئے اور دنیا کو جو ہے وہ عدالت سے پر کر دے۔ یقیناً ہماری بھی ذمہ داری ہے اور اس میں کہ ہم اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنا رول کیا پلے کر رہے ہیں۔ اس میں ہم پہلے بھی پروگرام کیا ہم نے اور کرتے رہے ہیں، اور اچھے خاصے ایسپیکٹس ہم نے جو ہے وہ ڈیفائن کیے تھے۔ کچھ چیزیں بہرحال امام سے کہ امام جو ہیں وہ ہر ریلیجن، ہر دین کے لیے ہے، اس کی وجہ ہے کہ امام کے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ یقیناً امام جو ہے وہ اس کو پہچاننا، اس کی شناخت بہت ضروری ہے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ میں بھی جب مکران میں تھا وہاں پر پروگرام کی توفیق تھی، وہاں سے لائیو پروگرام کیا، تو وہاں پر ایک اور بھی بہت سارے ٹی وی چینلز تھے، وہ پرشین وہ پروگرام کر رہے تھے، وہاں پہ بڑے بڑے علماء تھے۔ وہاں ایک عالم دین پروگرام میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں جب مجھے توفیق ہوئی آپ سب کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اور نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھنے کی، تو وہاں اندر ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی لائیو، وہاں ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ ہم نے جتنا اہتمام جو ہے وہ اپنے اس امام کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ائمہ جو ظاہراً نہیں ہے، البتہ امام ہمیشہ حیات میں ظاہر میں ہو یا ظاہر میں نہ ہو، لیکن ہم نے جتنی چیزیں اور جتنی چیزوں کو مینیج کیا، جتنا ہم نے ان ائمہ کو یاد کیا ہے جو کہ کرنا بھی چاہیے تھا، اتنا ہم نے اپنے زندہ امام کو یاد نہیں کیا۔ یعنی وہ امام بھی یقیناً زندہ ہی ہیں، شہید نہیں ہے، شہید ویسے بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان اماموں کے لیے بہت پروگرام کیے، کرتے آ رہے ہیں، ان کو یاد کیا اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن جو ہمارا جس دور میں ہمارا امام ہے کہ جو حدیث ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچاننا وہ جہالت کی موت جو ہے وہ مرا، تو کیا ہم نے اپنے اس امام کے لیے اتنے اہتمام کیے اپنی زندگی میں، اس امام کو اتنا یاد کیا جتنا کرنا چاہیے تھا؟ یقیناً نہیں کیا جتنا ہمیں اس امام کو یاد کرنا چاہیے، جتنا ہمیں اس امام کے لیے کام کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس امام کی گفتگو کو اپنے حدود اور اپنے ریلیجن کمیونٹی سے نکال کر ہمیں پوری دنیا کے لیول پر، گلوبل اسپیکٹ پر بات کرنی چاہیے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس پاس ایک ایسا سسٹم ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اصل وہ ریلیجن جو ہے وہ امنیت کا ہے، ہیومینٹی کا ریلیجن ہے، اس کا ہوسٹ ہے وہ امام ہے اس پورے ریلیجن کا۔ وہ آئے گا تو دنیا جو ہے وہ سکون میں ہوگی، دنیا میں عدالت ہوگی، دنیا میں مشکلات نہیں ہوگی۔
جب ہم اس کو پریزنٹ کریں گے تو یقیناً پوری دنیا چاہے کوئی بھی ریلیجن ہو، وہ جو موسٹلی ریلیجن جو ہے وہ ان کا ویسے بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس گفتگو کو سب کے سامنے کریں گے تو بہت سارے لوگ اس ظہور کی طرف منتظر ہو کر جو ہے وہ بڑھیں گے. ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرے گا، ہر آدمی، ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں رہتا ہوا اپنے پروفیشنل ایبلٹیز کو جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے مہیا کرے گا. اور ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ظہور کے اندر، غیبت کے اندر جب ہم یہ ٹائم گزار رہے ہیں، سخت ہے اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو حالات ابھی چل رہے ہیں دنیا کے، اس کے اندر ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ یقیناً جو ہے وہ نجات جو ہے وہ امام کے پاس ہے. ہر طرح کی مشکل امام کے پاس ہے، کا حل ہے. اللہ نے ساری جو چیزیں بھی عطا کی جو انبیاء کو، نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو انبیاء کو چیزیں عطا کی ہیں وہ چیزیں پروردگار نے امام کو عطا کی ہیں، لیکن اللہ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو ان ساری چیزوں کو استعمال کریں گے. لیکن وہاں پر ہماری طرف سے امت کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، امت کا امتحان زیادہ ہے. یقیناً امام ظاہر نہیں ہے، غیبت کے پردے میں ہے، امت کا امتحان ہے. ان کے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کی کوالٹیز کو چیک کیا جا رہا ہے. اس فتنے کے دور میں، اس مشکل دور میں، اس امتحان کے دور میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون کس طرح سے جو ہے وہ انسانیت کی، ہیومینٹی کی ہیلپ کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، کون اس ڈیزاسٹر سچویشن کے اندر جو ہے ریلیف جو ہے وہ دے سکتا ہے. شاید کسی ایک کو دے سکتا ہو، مورلی دے سکتا ہو، فائنینشیل سکتا ہو، ایکٹیز کے ذریعے سے دے سکتا ہو، کیا ہے، کیا کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے میرے خیال میں کہ ہمیں اس ٹائم جو ہے وہ اپنے صلاحیتوں کو، اپنی ایبلٹیز کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سچویشن جو ہمیں مل گئی ہے، اپرچونٹی بھی ہے، اس اپرچونٹی کو ہم حاصل کریں اور ہم جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھائیں اور کلیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے امام کے صحیح منتظر بنیں. پہلی جو چیز ہے ایک منتظر کے لیے، وہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی پر ہے. یعنی انسان جو ہے وہ ذاتی اور انفرادی اور فردی طور پر جو ہے وہ کیا سوچتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرف بڑھ رہا ہے، اس کے اسٹیپس کیا ہیں، اس کے اپنے ویژن اسٹیٹمنٹس کیا ہیں، اپنے وہ کس اس کے کیا اس کے پاس پلاننگ ہے، کیا اس کا پلان ہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، کیونکہ ایک پلان امام کے پاس ہے اور وہ پلان ہی بیسٹ پلان ہے، اور امام اس پلان اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے، اس پلان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے کاروان کو آگے موو کر رہے ہیں. ہم اگر اپنے پلان بگ کینوس میں دیکھیں گے اور اپنے پلان کو اس پلان کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے، تبھی ہم جو ہے وہ امام کے اس سسٹم میں جو ہے وہ ہم امام کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ امام کا وعدہ، اللہ کا وعدہ تو ہے، اور امام جو ہے وہ آئیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے، اور آنا بھی ہے امام نے. ہم جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پروردگار قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زمین کو، آسمان زمین کو جب مردہ ہو چکی ہوگی، ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس کو دوبارہ حیات دیں گے. یہ جو حیات ہے، یہ جو دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ روایات میں ہے کہ یہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کو اصل حیات ملے گی. یعنی جب اس پر عدالت حاکم ہو جائے گی، جسٹس ہوگا، ہر کسی کو اس کا حق جو ہے وہ دیا جائے گا، ظلم و ستم ختم ہو جائے گا. یعنی یہ سب کچھ ختم ہونا جو ہے وہ اصل زمین کو زندہ کرنا ہے. انسان جو زندہ ہے، اس کی جو اصل حیات ہے وہ خود امام ہے. پانی سے تعبیر کیا گیا ہے روایات میں امام کو. پانی یعنی واٹر جو ہے وہ خود ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو لائف گیونگ ہے. ہم بہت سارے جو لیونگ بینگز ہیں، پانی جو ہے وہ ان کے لیے مایہ حیات ہے، خود حیات. پانی خود ان کو حیات دیتا ہے، انسان کو زندہ رکھتا ہے. امام بھی اسی پانی سے تعبیر کیا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے کہ ہم بھی وہ پانی ہے، وہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ گئے. امام کی زیارت میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا عین الحیات، یعنی حیات کے جو ہیں وہ سرچشمہ ہے. ساری چیزیں حیات جو ہے وہ امام کے وجود سے ہیں. تو
یہ جو حیات ہے حقیقت حیات امام ہے. ہم جو زندہ ہیں بہرحال ظاہری طور پر زندہ ہیں، لیکن اگر ہمارا قلب زندہ ہے، ہمارا اندر کا سول زندہ ہے، تو وہ سول اصل میں ایکچوئل ہے جو زندہ ہے. اور اگر وہ امام کی طرف متوجہ ہے اور امام کے لیے گامزن ہے، اپنی زندگی کو اس طرح اسٹرکچرائز کرتا ہے، اس کو ڈرائیو کرتا ہے کہ وہ امام کے طرف، امام کی چاہتوں کی طرف، امام کی رضا کی طرف، امام کے ظہور کی طرف اور ریکوائرمنٹ کی طرف بڑھے، تو اصل اس کے اندر حیات ہے. ورنہ انسان ظاہری زندہ ہے اور اندر سے مردہ ہے. حدیث بھی ہے، حدیث نبوی ہے کہ انسان جو ہے وہ مردہ ہیں، جب وہ مریں گے تب جو ہے وہ زندہ ہوں گے. یعنی جب انسان ظاہر دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی برزخی آنکھ کھلے گی تو وہ دیکھے گا کہ اصل جو ہے وہ زندگی کیا تھی. ابھی اب سب جو ہے وہ ظاہری طور پر انسان جو ہے وہ غفلت کے اندر ہے. یہ جو آپشن ہمیں ملا ہے یقیناً مشکل وقت بھی ہے، اور مشکل وقت کو ہم رحمت میں بدل سکتے ہیں، اپرچونٹیز میں اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ ٹائم ہمیں یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور ہم اس طرف بڑھیں کہ جس طرف ہمیں واقعاً بڑھنا چاہیے اور جس طرف امام جو ہے وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بڑھیں. اس میں وہی انڈیویجول کیپیسٹی پر کام کریں، اور امام کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے. امام کے خود جو ہیں اس کے اپنے اندر صاحب الزمان، یعنی وہ کہ جس کے پاس پورے زمانے کی کنٹرولڈ ہے، زمانہ اس کے پاس ہے. ابن العصر یعنی عصر بھی ٹائم کو کہتے ہیں، دور کو کہتے ہیں، زمانہ یہ بھی اسی طرح ہے کہ پورے زمانے کے، پورے عصر کے، پورے دور کے جو ہے وہ امام ہے. وجہ اللہ ید اللہ، یہ ساری صفات جو قائمہ علیہ السلام کے لیے خود امام کے لیے بھی ہیں. یعنی کچھ امام ہی کے پاس ہے. اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھ، اللہ کا چہرہ، سب باب اللہ بھی وہی ہیں، دروازہ بھی وہی ہیں. اللہ کی طرف، توحید کی طرف متصل ہونا جو ہے وہ سب کچھ، یعنی خدا کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے امام کے ذریعے سے ساری مخلوق کی طرف جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. اسی لیے جب شب قدر کے اندر جب سورہ قدر ہے اس کے اندر بھی تنزل الملائکۃ والروح کہ ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اس رات کو. وہ رات نازل کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ وہ امام کے اوپر لے کر آتے ہیں. وہ ساری چیزیں سب کچھ پروردگار کی طرف سے امام کے پاس، وہ ظرفیت، وہ کیپیسٹی کہ جس پر ملائکہ نازل ہو سکے، چیزوں کو ریسیو کر سکے، وہ امام ہے. اور پھر وہ امام جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. رحمت کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ کی جو رحمت آ رہی ہے اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ امام کے پاس ہے. پھول کھل رہے ہیں، پھل ہیں، ہر چیز میں جو اچھائی پیدا ہو رہی ہے، میرے دل میں اچھا خیال پیدا ہوتا ہے، وہ سب امام کے وجود کی وجہ سے. یعنی اصل حیات اس کائنات کے لیے امام ہے. جب اس انسان کو یہ معرفت ہو کہ جب یہ میرا امام ہے، اور بہت سارے القاب امام کے ہیں اور بہت ساری صفتیں امام کی ہیں جن سے ہم امام کو یاد کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی ایک شخصیت کے اندر ہیں تو وہ شخصیت کیسی شخصیت ہوگی، وہ ظاہر میں کتنا حسین ہوگا، اس کا وجود کتنا اٹریکٹیو ہے، وہ خود شخصیت جو ہے وہ انسان کی بقا کے لیے کتنی ضروری ہے. تو انسان خود متوجہ ہوتا ہے کہ میں کاش میرا دیدار ہو جائے، کاش میں ملاقات کر لوں، کاش میں یہ کروں. انسان ہے جو جب کوالٹیز کو دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جتنی اس کی طاقت توانائی ہوتی ہے، وہ اٹیچ ہوتا ہے. جیسے ہم کسی شخصیت کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اچھا ہے، پڑھنے والا اچھا ہے، عالم دین ہے، یا کوئی اور پرسنالٹی ہے جس کو ہمیں اچھی لگتی ہوتی ہے، اس کی ڈفرینٹ کوالٹیز ہو سکتی ہیں جس سے ہم اٹیچ ہوں، جس کو ہم لائک کرتے ہوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس سے ملاقات ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس سے دیدار ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بہرحال اس کے ساتھ گزر جائے، تصویر کھنچوا لیں. کچھ بھی انسان چاہتا ہے، انسان کے خواہشات جو ہیں وہ نیچرل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان خوبیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کو خوبی امام اس شخص کے نظر آ رہی ہوتی. تو جو ساری خوبیاں ہیں، جو انبیاء کے اندر ساری خوبیاں تھیں، جو ائمہ کے اندر ساری خوبیاں، وہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ امام کے اندر ہیں. حدیث معراج ہے، رسول خدا جب معراج پہ گئے اور وہاں پر رسول خدا کو کچھ روشنیاں دکھائی گئیں تو رسول خدا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ نور ہے حضرت علی کا، یہ نور حضرت فاطمہ کا ہے. اور اس طرح ان کو نور دکھائے گا، اور ان سب روشنیوں کے درمیان ایک الگ سے روشنی تھی. کہا کہ یہ کیا ہے،
परवरदिगार ने कहा कि اے احمد یہ 12واں ہے، آخری ہے جو آپ کی اولاد میں سے ہوگا۔ خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے احمد میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یعنی وہ آپ خود سمجھیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جسٹ امیجن کریں کہ ایک ایسی پرسنالٹی کہ جو سب انبیاء کا وارث ہے، سارے ائمہ کا وارث ہے، سب اولیاء جو ہیں وہ اسی کی طرف ہیں۔ ہم دعائے نطبہ کے اندر پڑھتے ہیں اولیاء کی عزت، ساری چیزیں جو ہے وہ یبنہ طہا، یبنہ یاسین، سب کچھ جو ہے وہ یبنہ زہرا، یوسف زہرا، یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر، وہ شخص کیا ہوگا، وہ ہستی کیا ہوگی۔ اور کتنی میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں متا ترانا و نراقہ، میں کب دیکھوں گا آپ کو جب کہ میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ یہ نگاہیں، یہ انسان کے اندر تڑپ پیدا کیوں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے امام کا زیارت کرے، امام کا دیدار ہو، امام کے لیے اپنے آپ کو، وجود کو جو ہے وہ تیار کرے۔ یہ تڑپ بہت ضروری ہے، اور اس تڑپ کے لیے بہت سارے واقعات ہیں۔ خود آیت اللہ عظمہ سستانی حفظ اللہ کے جو والد تھے مشہد مقدس کے اندر، ان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ایک چنگاری، یہ عشق، یہ ایک چیز کی نیت ہوئی کہ میں امام کی زیارت کروں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بہرحال عمل کیا، اور ہر ویک جو ہے وہ الگ الگ مسجد میں جو ہے وہ زیارت عاشورہ کا انہوں نے شروع کیا۔ 40 ویک ہو گئے، 40 ویک ہو گئے، تو دیکھا کہ ایک مسجد میں تھے تو ایک روشنی انہوں نے دیکھا کہ کچھ گزری ہے، تو انہوں نے اس روشنی کو فالو کیا اور دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے کسی شہر کے ایک چھوٹے ایریے گلیوں میں جا کے کسی گھر میں چلی گئی۔ تو جب یہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک میت رکھی ہوئی ہے، اور امام جو ہے وہ اس میت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ڈیڈ باڈی ہے اس کے ساتھ امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے اشارہ کیا، یہ بھی جا کر بیٹھ گئے، اور ایسا تھا کہ شاید ایسا ہی تھا کہ لوگوں کو امام نظر نہیں آ رہے تھے۔ امام نے ان سے فرمایا، وہ ڈیڈ باڈی ایک خاتون کی تھی، تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے دیدار کے لیے، ہمارے ملاقات کے لیے اتنی زحمت کی ضرورت نہیں کہ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالو، اس جیسے ہو جاؤ، ہم خود تمہاری زیارت پہ پہنچ جائیں گے۔ وہ جو خاتون تھی وہ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر حجاب پہ سختی تھی، پابندی تھی، گھر سے باہر جب نکلے تو ایک ٹائم تھا کہ حجاب کوئی نہیں نکل سکتا، حجاب جو ہے وہ چھین لیا جاتا تھا سروں سے۔ تو اس خاتون نے کئی سال تک جب وہ رہا قانون، گھر سے باہر نہیں نکلی کہ جو ہے وہ کہیں میرا حجاب جو ہے، یعنی اللہ کا حدود الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، واجبات ہے، یہ کہیں میرا جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس جیسے ہو جاؤ، ہم خود پہنچ جائیں گے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جہاں پر صداقت ہے، جہاں پر سچائی ہے، وہاں پر امام خود تشریف لے آتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو سچا کر لیں، ہم اپنے آپ کو اچھا کر لیں، ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، تو خود جو ہے وہ امام ہم تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ جائیں گے۔ اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی شاید غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید میں جو وہ اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہوں، امام سے متصل ہوں، امام سے دعاؤں کے ذریعے سے۔ امام کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ امام ہماری دعاؤں کے محتاج ہے، ہم امام کے محتاج ہیں، ہم امام کی دعا کے محتاج ہیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ ہمارا سلام اس وقت جو رکوع کی حالت میں، ہمارا سلام اس پر جو قنوت کی حالت میں، ہمارا سلام اس پر جو سجدے کی حالت میں ہے۔ اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ مولا اپنی دعاؤں میں، اپنے قنوت میں ہمیں جو ہے وہ یاد رکھیں۔ ہم جو دعا کرتے ہیں، ہمیں جو کہا گیا ہے، خود امام بھی فرماتے ہیں کہ دعا کرو۔ ائمہ علیہ السلام سے بھی روایت ہیں کہ ہم امام کے لیے دعا کریں۔ ہمارا امام کے لیے جو دعا کرنا ہے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو
امام کے کاروان میں شامل کرنا ہے، اپنے آپ کو اس دنیا سے دور کر کر، اس دنیا کے سے جو لوگ غافل ہیں ان سے دور کر کر کہ جب ہم دعا کریں تو ہم دعاؤں کے ذریعے سے ہم امام کے منتظرین میں ہو سکیں، اپنے آپ کو صاف کر سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں، اور وہ جو امام کا جو سسٹم ہے، امام جو لے کر چل رہے ہیں جس کو، ہم اس میں شامل ہو سکیں۔ ہماری دعائیں بیسیکلی ہمارا اور اللہ کے درمیان میں امام کے، ورنہ اللہ خود امام کی حفاظت کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے اور کرتا ہے۔ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ دعا سلامتی امام پڑھو، ہماری سلامتی کی دعا پڑھنا یعنی گویا ہم واسطہ بن رہے ہیں اللہ اور امام کے درمیان میں، اور جب ان دو اللہ یعنی خالق اور وہ اس خالق کا خلیفہ دنیا پر روئے زمین پر، ہم درمیان میں آ کر ہمیں خدا یہ دعا کی کہہ کر کے دعا کرو، تاکہ یہ دعا کرنے سے ہم درمیان میں جب آ جاتے ہیں تو ہم اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعاؤں کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے ہم امام کے کاروان میں شامل ہونے کی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے۔ تو ہم ان دعاؤں کو جو آج کی رات کو ہیں اس کو بہرحال فراموش نہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے استغاثہ کریں۔ دعائے کمیل ہو گیا، باقی زیارت عاشورہ ہو گئی، اعمال ہو گئے، ان کو انجام دیں جو کتابوں کے اندر ہے بہرحال ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ امام سے استغاثہ کریں۔ بہرحال میں بندہ حقیر کو جو توفیق ملی آپ سب کی طرف سے، بہرحال مسجد جمکران میں دعا کی سب کی طرف سے، امام متصل بھی ہوئے، پورے انسانیت کے لیے، پورے عالم میں مسلمانوں کے لیے جو یہ پریشانی ہے، جو یہ مشکل ہے، بیماری ہے، جو لوگ مریض ہیں بہرحال سب اس کو شفا ہو اور سب کی مشکلات جو حل ہوں۔ متصل ہونا، اپنے آپ کو امام کے سامنے حاضر کرنا ضروری ہے، اپنے اندر کو نکال کر امام کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے کہ مولا یہ ہے، یہ مشکلات ہیں، یہ میری پرابلمز ہیں، یہاں پر میں کمزور ہوں، یہاں پر میری کوتاہیاں ہیں، یہاں پر میری غلطیاں ہیں، یہاں پر میں ناکام ہو جاتا ہوں، مگر آپ کی ایک نگاہ مجھے بچا سکتی ہے، آپ کی ایک نگاہ میرے وجود کو پاک کر سکتی ہے۔ جو ہے وہ اپنے عمل سے مولا اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم اس عمل پر اپنے پر کچھ فخر کریں، ہمارے عمل کھوکھلے ہیں، میرا اپنا عمل بہت ضعیف ہے، جو ہے وہ بھی پتہ نہیں کیسا ہے، مگر صرف یہ ایک امید ہے کہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے اور اس کے بندے رحیم ہے، اور سب سے بہترین بندہ ہوئے زمین پر اس وقت امام آپ خود ہیں۔ وہ صفتیں جو پروردگار کی ہیں وہ صفتیں آپ کے اندر ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، آپ باب اللہ ہیں، آپ ہی جو ہیں وہ ان صفات کا مظہر ہیں۔ تو ان سب صفتوں کے ذریعے سے ہم پر نگاہ کرم کیجیے، ہمیں اس غفل دنیا سے بچائیے، ہمیں اس ڈوبتے ہوئے خواہشات کے سمندر سے بچائیں، مصیبت اور آفات سے بچائیں، ان شر اور فتنوں سے بچائیں، تاکہ ہم جس طرح آپ کے جد کے اصحاب نے، آپ کے جد کے جو ماننے والوں تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں امام کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، امام کے بقا، امام کی ولایت کا دفاع کیا، ہمیں بھی یہ توفیق دیں، ہمیں بھی یہ عنایت دیں کہ ہم یہ کوشش کر سکیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو کر رہے ہیں یہ سب کرتے ہوئے ہم بھی اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین کی حاکمیت کے راستے پر اپنے وجود کو آپ کے اوپر قربان کریں۔ مرنا سب نے ہے، موت پر حق ہے، موت آنی ہے، بستر پر آئے، بیماری پہ آئے، حادثے سے آئے، بہتر یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تلوار سے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ موت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو مولا ہمیں توفیق دیں کہ ہمیں شہادت جو ہے وہ آپ کے رقاب میں نصیب ہو، اور ہم کام کچھ ایسا کریں کہ ہم ظہور کا زمینہ فراہم کر سکیں اور اس ظہور کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکیں۔ بہرحال اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ امام ہمارے پر نگاہ کریں گے، کرم کریں گے، اور آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، جو مومنین پریشان ہیں، جو مشکلات کے اندر ہیں، جو بیمار ہیں، ہر طرح کی مشکل میں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وجود سے، اپنی پرسنالٹی سے، اپنی جو کیپیبلٹیز ہمیں اللہ نے دی ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں مدد کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں دوسروں کی کرنی چاہیے، چاہے وہ مورل سپورٹ کیوں نہ ہو، ہم کریں،
آج کی رات جو ہے وہ اس کو نعمت سمجھیں، کوشش کریں پوری رات جاگیں. ایہا جاگنے کی شب، عبادت کی رات ہے، غفلت میں نہ گزاریں. نہیں پتا زندگی میں پھر کب نصیب ہو یا نہیں ہو. اور یہ ضرور دعا کریں کہ جلد سے جلد امام کا ظہور ہو، تاکہ جو ہے وہ بشریت پوری جو ہے وہ نجات حاصل کرے، نہ صرف ہم بلکہ پوری انسانیت نجات کرے. اور وہ ساری چیزیں کہ جس پر خود آئمہ علیہ السلام چاہتے تھے، خود آئمہ کی حدیثیں کہ میں اس زمانے کو درک کرتا جو آخری امام کا ہے تو میں خود ان کے اس میں شامل ہوتا. تو یقیناً اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس نعمت کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. بہرحال میں ایسے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کہ میں مسلسل 4-5 پروگرام کرتا ہوا آ رہا ہوں. بہرحال مجھے پھر کچھ دیر مجھے بھی رات جاگنا ہے اور پھر مجھے صبح پھر بجے میں ایک اور پروگرام کرنا ہے. اس کے بعد شاید اللہ توفیق دے گا تو ہم بھی تھوڑا آرام کر لیں گے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں. کل پھر جم کران جائیں گے. کل دوبارہ آپ کی طرف سے بھی سلام سب کی خدمت میں عرض کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.